ویلکم بیک ونس اگین جی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. پشاور میں کوہاٹ روڈ کے اوپر پیر آباد کا علاقہ ہے, وہاں پر یہ دھماکے کی اطلاع مدرسے میں ابھی موصول ہوئی ہے کچھ دیر پہلے, اور بڑا شدید دھماکہ جو ہے وہ ہوا ہے مدرسے کے اندر, اور 15 سے زیادہ اس میں بچوں کے بارے میں, کیونکہ مدرسہ تھا یہاں پہ جو ہے وہ طالب علم تھے, صبح کا وقت ہے, اور دھماکے سے جو 15 سے زیادہ بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے پشاور کا, وہاں پر منتقل کیا گیا ہے. 4 کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. 5 افراد جو ہیں اس میں جو وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور 50 کے قریب جو ہے وہ زخمی اب ہو گئے ہیں. ابھی جو اطلاع موصول ہوئی ہے اس کے مطابق. تو یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ صبح کے وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے جیسے اپڈیٹس اور آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے بھی رہیں گے. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور جو اکنامک ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر شہباز یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہم بات کر رہے تھے ان سارے اکنامک سچویشن کے حوالے سے اور جو کرائسس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, اب جیسے نعیم امان صاحب نے ایک چیز جس کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں کوئی چیز کنٹرول کیوں نہیں ہو پاتی, یہ پرائس پیرٹی کا اتنا ایشو ہے کیوں؟ پوری دنیا میں انفلیشن ہوتی ہے, لیکن جس طرح انفلیشن آپ کے یہاں ہوتی ہے, جس کو ہم ہائپر انفلیشن کہتے ہیں, جس تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ کموڈٹی پرائسز دیکھیں کہ عام آدمی کی ریچ سے اتنی دور چلی گئی ہیں کہ وہ ایک آٹا, ایک روٹی جو بیسک اس کی نیڈ ہے, وہ خریدنے سے آپ نے محروم کر دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں, بیڈ گورننس ہے, یہ سب کچھ ہے. تو پھر آپ لوگوں کو ہوپ دیتے ہیں جی 5 سال کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. انیشیلی جو بہت بیسک پرابلمز ہیں اگر آپ کو سالو نہیں کر پائے تو پھر آگے جا کے آپ کیسے معاملہ ٹھیک کریں گے؟ میں دوسرے ایشوز کی طرف بعد میں آؤں گا. جی دیکھیں, بات ٹھیک ہے آپ کی, جو بیسک ایشوز ہیں جس میں نیسیسٹیز آپ کی شامل ہیں, اگر اس کی پرائسز جو ہیں آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تو باقی تو بہت بڑا سٹرکچر ہے, تو اس کو 5 سال بعد کیسے ٹھیک کر دیں گے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک ہی بات ہے کہ مس مینجمنٹ جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کہ آپ آج اناؤنس کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کل سے آٹا جو ہے وہ سستا ہونا شروع ہو جائے گا, تو وہ سستا ہونے کے بجائے جو قیمتیں اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ مافیا ہے, مافیاز ہیں ملک کے اندر, لیکن اس مافیاز کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا. گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ بتا دے کہ جی مجھے پتا چلا ہے 2 سال بعد یا 2.5 سال بعد جی ملک میں ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ انفلیشن کی بہت بڑی وجہ ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے, اور آئندہ ذخیرہ اندوزی میں نے نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے وہ یہ کام, ان کے نیچے ادارے کام کرتے ہیں, وہ اداروں کو ایکٹیویٹ کریں, ان سے رپورٹ مانگیں. اب اگر فرض کرو ہر ادارہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو, میں نے پچھلے شاید اپنے ویڈیو لاگ میں یہ بات کہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جی سب کچھ ٹھیک ہے, بس کوئی ایسی پریشانی بات نہیں ہے, حالانکہ ریالٹی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور چونکہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح رات کو میرے خیال میں ان کو شہر سے نکلنا چاہیے, گلیوں میں دیکھنا چاہیے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر ان کی گورنمنٹ جو ڈیلیور کر رہی ہے, اور ان کو پڑوسیوں سے ملنا چاہیے, ان کو خواتین سے بات کرنی چاہیے, جو یتیم لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے, بجائے کو پناہ گاہوں میں چلے گئے اور پناہ گاہوں کے اندر جو ہے بلکہ میں سمجھیے تو قوم کو نکما بنا رہے ہیں آپ. ایسا ہی اب مجھے جب پتہ ہے کہ مجھے 3 وقت روٹی مل جائے گی, میں وہ فلاں پناہ گاہ میں چلا جاؤں تو میں جب وہاں پہ سو جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اس میں ہونا یہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کے گھر نہیں ہیں یا روٹی کا آسرا نہیں ہے تو آپ ان سے کہیں کھانا بھی دیں گے, ہم آپ کو رہنے کی جگہ بھی دیں گے, لیکن آپ کو کام کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ان کو اپنانا چاہیے تھا, لیکن وہ وہی بات کو چونکہ مس مینجمنٹ اور چیزوں میں پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو یہ پھر مافیاز اور یہ پھر انفلیشن بھی بڑے گا, کنٹرول میں نہیں ہوگا جب تک آپ لا جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ٹھیک طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ لاز ہیں, لاز تو ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اس کو امپلیمنٹ کروانا پڑتا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے, اور ایگزیکٹو اتھارٹی کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ منور کرے. جی نعیم محمد صاحب, کچھ بات ہو رہی تھی پرائسز کے حوالے سے. جی ماضی میں بھی کوئی صورتحال بہتر نہیں تھی, اور آپ لوگوں نے تو مصیبت ایک کھڑی کر دی, دوائیوں کی قیمتیں نہ بڑھا کر وہ مجبوراً گورنمنٹ کو جو ہے وہ بڑھانی پڑ رہی ہیں. تو یہ تو سچویشن ہے, اگر آدھے ملک کے اندر خرابی ہے تو 2 سال میں تو ان کی سارا کام تو ان کا خراب کیا ہوا نہیں ہے نا, ماضی میں بھی تو کچھ کام خراب ہوا ہے نا جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا جن منصوبوں پہ الزام لگاتے رہے, کرپشن ہوئی ہے, آج وہیں جا کے افتتاح کر رہے ہیں. اچھا اگر میں بات کروں کہ چیزیں ہم نے نہیں بڑھائی تھی, نہ بڑھانے کی وجہ کیا تھی, اس پہ سبسڈی دی جاتی تھی. پوری دنیا کے اندر ایک رواج ہے, کسی ملک کے اندر اگر بات یہ کہ وہاں اتنے سورسز نہ ہو, ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہ ہو, پینشن ہولڈر کے اتنے سورسز نہ ہو, یا ان کو اتنی مارات یا دیگر ان چیزیں جو ان کو ملتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو چیزیں ان کو ملتی ہیں
हैं वो अगर उतनी ना हो तो ये हुकूमत वफ़ का काम होता है कि उनको सब्सिडी दी जाए। जब से हुकूमत आई है सब्सिडी जिन जिन चीज़ों पे थी सब इन्होंने ख़त्म कर दी। अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे मामलात के ऊपर सब्सिडी थी, हज उम्रे के ऊपर सब्सिडी थी, हेल्थ के आइटम के ऊपर सब्सिडी थी, इसी तरीके से हर उस जगह पे किसान को सब्सिडी दी हुई थी, आटे के मामलात में सब्सिडी को आवाम को दी हुई थी। यहाँ बात ये है कि सब्सिडियाँ ख़त्म करके कहाँ सब्सिडियाँ दे दी इन्होंने उठा के, वहाँ से सिख आ रहे थे, सिखों के लिए वो इन्होंने वो ऑन कर दिया, उनको ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी, उनके टिकट फ्री कर दिए, इवन उनकी अकोमोडेशन फ्री कर दी, वहाँ उनको सब्सिडी दे दी गई। यहाँ जो उम्रा 90,000 का होता था वो चला गया 2 लाख रुपए, जो हज यहाँ 3,65,000 का होता था वो 7 लाख रुपए में लेके चले गए। यहाँ बात ये है कि सब्सिडियाँ जब खत्म कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और इसकी रियल वजह भी यही है, हकीकी तौर पर ये वजह भी यही है। आज जिस मुल्क को जो जिन कर्जों के अंदर उन्होंने डुबो दिया है, कर्जे अलग डुबो दिए, फिर दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर जो है वो बजट एक दफा जो है वो आता है। ये हुकूमत पहले साल के अंदर 4 दफा बजट ये लेकर आई थी, और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट एक नहीं कई दर्जनों दफा जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। फिर सूबाई असम्बली के अंदर भी हमने कोशिश की कि वहाँ भी एक रिकमेंडेशन वहाँ जमा कराएं, किरदार जमा कराएं, उसके ऊपर बात ये कि उस पर भी डिबेट हो। कौमी असम्बली के अंदर भी अपोजिशन यही कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा बेंच बजा सकती है, हाथों पे रिबन बांध सकती है। बात ये कि ज्यादा बहुत किया तो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकती है। और बात ये कि जब हम इन्होंने कहा है ना कि आटे के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी, हज पे सब्सिडी खत्म कर दी, पेट्रोल पे खत्म कर दी, फिर इसी तरीके गैस पे कर दी, बच्चों की अदवात पे कर दी, लोगों की अदवात पे ये सब्सिडी खत्म कर दी। आप यकीन करें जिसने बेंच बजाने की कोशिश की, घर आया नेब कैलकुलेटर्स के पास। तो ये आलमियत तो इस मुल्क के अंदर यही है ना कि वजीर आजम साहब को डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि उनको सब कहते हैं सब ठीक है, और जिस वजीर आजम को ये पता हो कि घर पे बैठ के डॉलर के रेट बढ़ गए, उनकी जो है वो वाइफ उनको बताया कि आप वजीर आजम हो, तो उस मुल्क का फिर क्या आप समझ रहे हैं कि उस मुल्क के अंदर कुकड़े, अंडे, मुर्गे और यही चीजें मिलेंगी, और क्या मिलेंगी आपको। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली बात ये कि कुछ डिलीवर नहीं करना है। ये इत्तेसाब के नाम से जो इंतकाम, पहली बात आज भी एक ही बात ये कर रहे हैं जी, हमारा जो मंशूर है पार्टी का वो इंसाफ है, और हम जो है वो इनको छोड़ेंगे नहीं। वो भाई नहीं छोड़ो, हमें उठा के बंद कर दो, हमें सूली पे लटका दो, हमें ले जाके करंट के झटके लगाओ, सारी अपोजिशन जमातों को लगाई दिए ना आपने। वो केसेस जो नहीं भी किए थे वो भी आपने हमारे गले में डाल दिए, लेकिन उसके बावजूद आप आवाम को रिलीफ कुछ नहीं दे सके। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि क्या वाकई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? क्या इससे मसला हल हो जाएगा? ठीक है, जो पास्ट में जो कुछ होता रहा आप सबको फिर जाके, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने ठीक करना ही है, अगर आपने कोई एग्जांपल सेट करनी है, तो फिर तो पास्ट में जब से 47 के बाद जितने करप्ट लोग रहे हैं सबकी फाइलें निकालें, सबको कन्विक्ट करें, और उसके बाद जो है फिर आप सबको सजा दें जो जो उसमें है या नहीं है, जो भी है, ताकि लोगों को चीज़ क्लियर हो सके, अगर वाकई आप सिंसियर हैं। लेकिन अगर कुछ ख़ास लोगों को, ख़ास पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर निशाना बनाया जाएगा, तो फिर ये तो बात करेंगे, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो ये कहते हैं कि अगर जैसा भी नहीं मामान साहब कह रहे हैं कि ठीक है, अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है तो कर लें, लेकिन डिलीवर तो करें। क्या ये बात सही है कि ये जो अप्रोच है कि अपोजिशन के खिलाफ जो है वो केसेस बना दें, या ये जितने लोगों ने पास्ट में करप्शन की है इनको ग्रिल कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा? क्या इससे मसला वाकईतन हल हो जाएगा? हाँ, इसका जवाब मेरा ख्याल में नईम साहब दे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। लेकिन ये ज़ाहिर सी बात, इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो आपकी इकनॉमिक को नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रम्प साहब को कोरोना जो है वो मतलब कि वो उसके पेशेंट बनते हैं या उसमें नमूदार होता है, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट जो है उसमें अफेक्ट होता है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये कहते हैं कि जी मैं देख रहा हूँ चंद लोगों को, मतलब कि 2 दफ़ा आप उनकी शुरू की स्पीच देखें, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, डेकोरम होता है, उसके मुताबिक बात कीजिए, बात करने का प्रोटोकॉल होता है, जो हाथों के मूवमेंट, क्योंकि इसी से पूरी इकोनॉमी का बिजनेस जो होता है वो तय होता है। और अगर आप ये कहें कि मैं देख रहा हूँ चंद एक लोगों को, और आपको पता है उसको कितना पाकिस्तान का रुपया जो बाहर चला गया था, तो उनकी 2 दफ़ा उंगली हिलाने से मतलब अवाम जो है उसको बेयर करना पड़ा उसका नुकसान। इसी तरह देखें, मैं जो समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट, इसके पास बेहतरीन मौका था, जैसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली गवर्नमेंट है जो भी ये काम करते हैं, ये हिस्टोरिकल काम हो रहा है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस गवर्नमेंट के पास बेहतरीन मौका था कि ये लोगों में अपना ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। कैसे? जब हमें कहा गया कि हमें हिस्सा डालो कर्जदारों मुल्क स्वरूप स्कीम में, तो पाकिस्तान में हिस्सा डाला। जब हमें ये कहा गया जी हम शौकत खान हॉस्पिटल बना रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और ये बहुत अच्छा काम था, इमरान खान साहब को उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, तो लोगों ने हिस्सा डाला। उसके बाद जब डैम की बारी आई तो चीफ मिनिस्टर साहब साकिब निसार साहब ने कहा कि वो डैम बनाए, लोगों ने पैसे उसमें दिए। इसका मतलब ये कौम के पास पैसा है और कौम कंट्रीब्यूट भी करना चाह रही है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इनको IMF के पास जाना ही नहीं चाहिए था। अगर 6 अरब के
لیے آپ نے جانا تھا اور وہ بھی شیئر آپ کو قسطوں میں ملنا تھا جو ابھی تک نہیں ملا. اور یہ جو آپ بات کریں نا مہنگائی کی, یہ آئی ایم ایف جب ہماری اس نے گردن کے اوپر وہ پاؤں رکھا ہوا ہے, بھائی ٹیکس بڑھاؤ, بھائی بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ, بھائی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, فلاں کام کرو, اور اس کا حال یہ ہے کہ ہماری اکانومی جب ان کو ہم نے دی تھی 5.4% گروتھ ریٹ تھا, جو ہمارے پاس مائنس میں آ گیا. کرونا دیکھیں, کرونا ابھی آیا ہے, اور یہ آپ کا بہترین ساتھی چائنا جو ہے, پوری دنیا جو کرونا ہے اس کی اکانومی سکڑی, اس نے اکانومی بڑھائی اپنی 11.6%, 11.6% اس کی اکانومی بڑھی ہے. آخر اس نے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اگر تاجروں کو ٹرسٹ دے دیتی تو لکھ لیں میری بات, یہ $100 بلین ان کو پاکستان کے اندر سے مل سکتے تھے. یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے اور پلاننگ کی ضرورت تھی, انیشیٹو لینے کی ضرورت تھی, لیکن جس طرح کے فیصلے کیے گئے, اور پھر یہ کہ کنفیوژن اس میں بھی بڑی رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں نہ جائیں. اگر اس وقت اگر آپ نے جانا ہی تھا جو کہ پہلے سے طے تھا, لیکن پتہ نہیں اس چیز کو کیوں نہیں ریئلائز کر پا رہے تھے. بہرحال جی, نیم امان صاحب, آخر میں آپ سے ذرا اس بارے میں بات ہو جائے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, اور جیسے جیسے پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس طرح کچھ مزید کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ مس مینجمنٹ, کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے چیزوں کی یہاں پر, جس کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے, اس کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سیریس ہوتا جا رہا ہے اپوزیشن کے لیے, کیا کہیں گے؟ لیکن مسئلہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے نہیں ہے, مسئلہ اگر سیریس ہو رہا ہے تو وہ موجودہ حکومت کے لیے, کیونکہ ابھی میں اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مس مینجمنٹ اور ان کو جو چیزیں ملی, دیکھیں ان کو جو ملک ملا نا, ملک جب ملا تو بہت بہتر ملک ملا, یا دھماکوں والا ملک ان کو نہیں ملا. کراچی سے پیشاب جو ہے گلگت سے جو ہے وہ بلوچستان کی جو صورتحال خراب تھی وہ ان کو بالکل ٹھیک ملے. ٹرینیں یہاں 12 گھنٹے لیٹ آتی تھیں, ان کو ٹرینوں کے جو روٹ تھے بالکل ٹھیک ملے. ان کو بجلی کا بحران نہیں ملا, ان کو گیس کا بحران نہیں ملا. ان کو تو پورا ملک ایسے ملا, میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ ٹائم جو مشرف کا ہمیں ملا تھا, جو یہ پاکستان دھماکوں والا پاکستان تھا, یا ڈرون والا پاکستان تھا, یا جو ہے وہ ہمارے پاس بریک واٹر والا پاکستان تھا, اور جو اس ملک کی اکنومیکل کرائسس تھے, جو معاشی حالات تھے, اس وقت بھی ہم نے یہ نہیں رویا کہ باقی کا سابقہ حکومتوں نے چوری کی. اس وقت بھی انہیں 50% تنخواہیں اصول زرداری نے بڑھائیں, اور پینشن جو ہولڈر تھے 60% ان کی پینشنیں بڑھائیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سوچنا حکومت نے, یہ ابھی بھی وہی جو ہے ان کا ایک ہی بات ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. آپ نہیں چھوڑیں, آپ ہمیں پکڑ لیں, اور آپ پکڑ سکتے ہیں تو پکڑتے رہتا ہے ہاتھ. یہاں ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ یہ جو نیب گردی آپ نے مچائی ہوئی ہے, آپ نے اگر بات یہ ہے کہ کرنا ہے تو کراس دا بورڈ کریں. اگر آپ نے انتقام لینا ہے تو ٹھیک ہے, انتقام کے لیے تو تم فیس کر ہی رہے انتقام کو, لیکن عوام نے کہ آپ کا کیا قصور کیا ہے. اگر عوام نے آپ کو مجبوری میں آ کے, یا عوام نے یہ سوچ کے کہ شاید ہم تجربہ کر لیں, تو تجربے کا اگر آج یہ رزلٹ نکل رہا ہے, تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا جو مشترکہ اس وقت جو پلان ترتیب دے دیا گیا ہے, سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس وقت زیادہ نہیں رہا, کیونکہ نومبر کے اندر 2 جلسے اور دسمبر اور اس کے بعد جنوری. آخری حل کیا ہے؟ آخری حل استعفے, اور استعفے کے اوپر مشترکہ طور پہ ہم سب کا جو ہے وہ ایک میمورینڈم جو ہے وہ سائن ہے. اللہ نہ کرے کہ بات یہ کہ وہ صورتحال ہے اور پھر پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہو, رول آف لا کی بات ہو, پھر ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کی. ہم کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتی, لیکن اداروں کو سوچنا ہے کہ اداروں کو بھی سمجھنا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے مسلط کیا ہے یہ گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں, ان سے ڈیلیور کچھ نہیں ہونا. انہوں نے صرف بات یہ ہے کہ ایک ہی ان کا کام ہے کہ چھوڑوں گا نہیں. اپنے ملک کی دوسرے ملکوں میں جا کے جو انہوں نے جو یہ حالات پیدا کرتے ہیں, امریکہ میں جا کے پتہ نہیں کہاں سے وہ سارے قائدین اکٹھے کر کے ان میں کھڑے ہو کے کہ میں جاؤں گا ان کی ٹی ویاں اتاروں گا, میں جاؤں گا ان کے اے سی اتاروں گا. آپ کے ملک کے کچھ بھی ہیں 3 دفعہ 2 دفعہ وزیر اعظم آپ کے ملک کے اندر رہے, آپ کے ملک کے لیڈران ہیں, آپ اس قسم کا جو رویہ آپ رکھتے ہیں اس کا پھر امپیکٹ کیا آتا ہے؟ آج آپ کے سعودی عرب آپ کے ساتھ ناراض ہے, آپ کا اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ آپ کا ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں. جو آپ کے ساتھ سراؤنڈنگ میں کنٹریاں ہیں, ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انڈیا ہے وہ بھی ان کے مطلب جن کا تو فون ہی نہیں اٹھانا نصیب کرتے, تو مس کالیں ان کو جو ہے میسیجز کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اکنومیکل کرائسس تو انہوں نے پیدا کیے ہیں, لیکن ملک کی سلامتی بھی خطرے میں لا کے کھڑی اس وقت ان لوگوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے نعیم امان, آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ کی مصروفیت ہے, تو آپ سے یہاں پر ہم آپ کو جو ہے وہ تھینک یو کریں گے, اجازت بھی آپ کو دیں گے آپ کیونکہ دوسری جگہ آپ کو مصروفیت ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ڈاکٹر صاحب کچھ بات ہو رہی تھی ابھی, جیسے سچویشن ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ بڑی کرٹیکل جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ان امپلائمنٹ کا, انہیں ایک ٹاسک لیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا, زیادہ اوور ایمبیشس ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ جو 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ جابز جو ہے وہ کریٹ کر دیں گے. وہ یہ کیسے ممکن ہوگا, کیسے؟ جب اس وقت بھی یہ سوال کرتے تھے تو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم سائنس کے اکانومی کے اسٹوڈنٹ ہیں
کہ آپ کے یہاں پرائیویٹ سیکٹر جب فلارش کرتا ہے، جب آپ اس کو ایز دیتے ہیں، کام کرنے کی آزادی دیتے ہیں، اس کے لیے فلیکسیبل پالیسیز ہوتی ہیں، اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے، تو وہ ایکسپینڈ کرتا ہے. جب وہ ایکسپینڈ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی جابس کریٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں تو اس کے بالکل اپوزٹ کام ہو رہا ہے. تو کیسے ان امپلائمنٹ کو جو ہے وہ قابو کیا جائے گا، کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ جو چیلنج ہے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں جی، اس میں تھوڑا پہلے ہسٹری میں چلے جائیں. جون 2018 میں پاکستان کے اندر جو ان امپلائمنٹ تھا وہ 5.18% تھا، جی اور جو تقریباً میرا خیال ہے کہ 10% سے بھی اوپر ہو چکا ہے. اور جیسے آپ سے میں نے پہلے کہا تھا کہ چونکہ 2020 میں ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ نیگیٹو تھا، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید اگلے سال 2021 میں یہ 1+ ہو جائے، اور 2022 کے اندر شاید یہ 2% کے قریب قریب پہنچ جائے. اور پاپولیشن گروتھ ریٹ جب آپ کا 2% سے زیادہ ہے تو جو گیپ آپ کا بڑھتا جائے گا گروتھ ریٹ، اکنامک گروتھ ریٹ، پاپولیشن گروتھ ریٹ، تو آپ کا ان امپلائمنٹ جو بڑھے گا. اور میرا نہیں خیال کہ ابھی آنے والے 2 سال میں ان امپلائمنٹ جب سے کنٹرول ہو پائے گا. ہاں، بہترین طریقہ کار جیسے آپ سے میں نے پہلے بھی کہا، شاید آپ ہی کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سینٹرل بینک جو ہے اس میں جو ڈسکاؤنٹ ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ یا پالیسی ریٹ، کہ یہ تینوں ٹرمنالوجی ہیں وہ مطلب کہ وہیں سے آئی ہیں اسٹیٹ بینک سے. تو ہم اس کو عام زبان میں سود کہہ لیتے ہیں یا انٹرسٹ ریٹ کہہ لیتے ہیں کہ وہ 6% یا 6.5% سے نیچے کیوں نہیں آ رہا. اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا وہ IMF جو ہے اس کی ہدایت کے مطابق یہ کام کرنے کا، اپنے اس سے نیچے نہیں لے کے جانا؟ کیونکہ آپ تھوڑا سا دیکھیں پچھلے 2 سالوں سے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایز ڈوئنگ بزنس جو انڈیکس ہے ہمارا وہ بڑھ گیا ہے. مقصد انڈیکس بڑھنے کا نہیں، مقصد ہے کہ ریئلٹی میں چیزیں وہ آپ کی ہونی چاہیے، مٹیریلائز ہونی چاہیے. اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جاتے ہیں کہیں پر کوئی نیا بزنس ہم نے شروع کرنا ہے، کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی بندہ آپ گائیڈ ہی نہیں کر پا رہا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اب سویڈن میں اگر آپ چھوٹی سی ای میل لکھ دیں کہ میں نے جب بولا یہاں پہ کاروبار کرنا ہے، تو پورے کے پورے ادارے جب ڈپارٹمنٹ سارے آپ کو رپلائی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ انسینٹیوز ہے، یہ انسٹرکشن یہاں لے کے چلے ہیں، تو ہم آپ کے کاروبار کرنے کو تیار ہیں. تو وہ جو فرینڈلی انوائرمنٹ ہے نا بزنس کے لیے، وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر ابھی ڈیولپ ہو پایا، کیونکہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے انگریڈینٹس ہیں ابھی وہی ڈیولپ نہیں ہوئے، تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت دور ہیں. اس کے لیے فائنینشیل ریفارمز جو ہیں وہ بہت بڑی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شاید ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے یا ہمارا جو نوجوان ہے، جو پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا باور کروانے کی ضرورت ہے یا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر نوجوان جو گریجویٹ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اس کا مقصد جاب کرنا نہیں ہوتا، یا اس کو جاب ہی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. تو انٹرپرینیورشپ جو چیز ہے وہ اس طرف توجہ کریں، بزنس کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جب آپ کا اپنا کاروبار ہوگا تو آپ 4-6 لوگوں کو روزگار دے سکیں گے. لیکن جب آپ صرف اپنی نوکری کے بارے میں بات کریں پھر روزگار صرف آپ کو ہی ملے گا. تو یہ 55% جو پورشن ہے یوتھ کا، اس کو میرے خیال میں شاید اس طرف بھی لگانے کی سوچ تو ڈیولپ اسی طرح کی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو پڑھائی ہو بھی اسی لیے رہی ہے کہ اچھی نوکری مل سکے. جب یہی سوچ جب گرو کرتی ہے تو پھر آپ کے پاس انٹرپرینورس نہیں آنے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کلچر ایسا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ آپ زیادہ بہتر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی بزنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کے ساتھ کوئی دشمنی جو ہے وہ مول لے رہا ہے. تو اس کے پیچھے ساری اتھارٹیز، سارے ادارے لگا دیے جاتے ہیں اور ہر قسم کی پالیسی اس کے اگینسٹ ہوگی، یا اس حد تک اس کو لے جاتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بزنس جو ہے وہ کمنس کر سکے. ایسا ہی ہو رہا ہے آپ کے؟ ہاں بالکل ایسا ہے. میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، مجھے پچھلے 1 ہفتے کام تھا، تو وہ UK نیشنلٹی ہولڈر ہیں. پاکستان میں 2 سے 2.5 ارب روپیہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے رننگ بگ ہوٹل. تو وہ جناب پچھلے ہفتے میں جب ان سے ملا تو وہ سمجھے کہ رونے کو تھا. وہ مجھے کہتا ہے شہباز صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس قسم کی تکلیفیں جو ہے یہاں پہ برداشت کر رہا ہوں. اس قوم کو، اس ملک کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں UK سے 2 ارب روپیہ لے کے آیا اور یہاں میں نے کاروبار شروع کیا. اب یہ ہے کہ بہت سے وہ جیلسی فیکٹرز، میرے ریلیٹیوز، میرے دوست جو دیکھتے ہیں تو انہوں نے میرے لیے پرابلم کھڑی کی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا جی آپ پاکستان چھوڑ کے جا تو نہیں رہے. کہتے ہیں پاکستان چھوڑ کے جاؤں گا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک سچویشن بتا رہا ہوں کہ میں قیمت پے کر رہا ہوں جو پاکستان میں بزنس کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن آپ کے یہاں ہے، اور اگر آپ نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، اب یہ بڑی ایک طویل بحث ہے، اس کے اوپر گفتگو رکھیں گے اور بات بھی کریں گے. یہ سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے خیر آپ کے یہاں، کیونکہ یہ جو بچے کام کرنا چاہتے ہیں بزنس کی طرف، ایک تو مائل نہیں کیا جاتا، دوسرا یہ کہ ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا اس بارے میں، اور کچھ اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ کے حالات ایسے سازگار نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکیں. بہت سارے پروگرامز جو ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس کروائے گئے، لون بھی دیا گیا، یوتھ لون ایک پروگرام اسٹارٹ کیا. ہر گورنمنٹ کے اندر اس طرح کے پلانز ہوتے ہیں، لیکن وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر پاتے اور کیوں آپ کو اس کا فائدہ سوسائٹی کے اندر نظر نہیں آتا، اور کیوں ہمارے نوجوان اس سے محروم رہ جاتے ہیں؟ ایک بڑا عام سوال ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.